السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لكم الحق. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه المنتنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لي بكعب بن أشرف فإنه آذى الله ورسوله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین محترم اور عزیزان گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجسمہ ہدایت ہیں۔ آپ کی زندگی کے ہر گوشے سے امت کے لیے ہدایت کی راہیں پھوٹتی ہیں۔ امت کو رہنمائی ملتی ہے اور امت کو صراط مستقیم نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی پوری حیات طیبہ سے مستفید ہو، آگاہ ہو، تاکہ اسے ہدایت نصیب ہو۔
قرآن بھی حضور کی سیرت میں ملتا ہے، قرآن بھی حضور علیہ السلام کی سیرت سے ملتا ہے، سنت بھی حضور کی سیرت سے ملتی ہے، عبادت بھی حضور کی سیرت سے ملتی ہے، جہاد بھی حضور کی سیرت سے ملتا ہے، علم بھی حضور کی سیرت سے ملتا ہے، تقوی اور عمل بھی حضور کی سیرت سے ملتا ہے۔ ایک عرصہ قبل جب میں جامع مسجد مدنی تھانہ چوک میں جمعہ پڑھاتا تھا تو سلسلہ شروع کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے احوال ہر جمعے سلسلہ وار ترتیب کے ساتھ عرض کرنے کا۔ چنانچہ وہ کئی برس اس میں صرف ہوئے اور حضور کی ولادت سے پہلے کے حالات سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے 55 سال تک کے حالات میں نے عرض کیے تھے، اور الحمدللہ وہ بیانات کچھ چھپ چکے ہیں اور کچھ چھپنے کے قریب ہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ 63 سال ہے، تو جی میں آیا کہ جو عرصہ رہ گیا تھا حضور علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کا، میں اپنے اور آپ حضرات کے نفع کے لیے سلسلہ وار اس کو بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیں۔ غزوہ بدر تک کے حالات تقریباً عرض کیے جا چکے ہیں۔ غزوہ بدر رمضان المبارک سن 2 ہجری میں ہوا، اور اسی کے ساتھ روزے کے احکام آئے۔ ہجرت کے دوسرے سال روزہ فرض ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اسی سال زکوٰۃ فرض ہوئی۔ زکوٰۃ کا نصاب اور تفصیلات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں، طے فرمائیں، ذکر فرمائیں۔ اس زکوٰۃ کے نظام کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ وہ فقراء مہاجرین جو اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے تھے اور ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، وہ بے گھر تھے، بے روزگار تھے، ان کے معاشی مسائل نظام زکوٰۃ کے ساتھ حل ہو گئے۔ یہ اسلام کا حسن ہے، اسلام کی خوبی ہے، کوئی کسی پہ بوجھ نہ رہا، اور زکوٰۃ امراء، فقراء اور غرباء کو دیتے تو معاشرے سے کوئی شخص بھی معاشرے میں ایسا نہ رہا جو مفلوق الحال ہو، ان کے مسائل حل ہو گئے۔ غزوہ بدر کی دھاک بیٹھ گئی پورے عرب میں، لوگ مکے کے قریشیوں کو ناقابل فتح اور ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، اور 313 مسلمانوں نے 1000 ان پہلوانوں کی ایسی کٹاس لگا دی کہ یہ 70 قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے۔ لیکن مدینہ منورہ میں جو مقامی آبادی تھی ان میں ایک حصہ یہودیوں کا تھا، اور یہودی اہل کتاب کہلاتے تھے۔ قرآن کی اصطلاح میں یہود اور نصارہ کو اہل کتاب کہا گیا۔ حضور علیہ السلام کی حکمت عملی یہ تھی کہ مقامی آبادی کو ساتھ جوڑ کے رکھا جائے،
ان سے لڑائی جھگڑا نہ ہو، اختلاف نہ ہو، ایک وقت میں دو محاذ نہ ہو، ایک باہر والوں کے ساتھ مکے والوں کے ساتھ محاذ ہے تو اندرونی محاذ نہ کھولا جائے۔ اس لیے آپ نے ہجرت کے بعد میثاق مدینہ قائم فرمایا۔ ان کے 3 بڑے قبیلے تھے، ایک کا نام تھا بنو قینقاع، ایک کا نام تھا بنو قریظہ اور ایک کا نام تھا بنو نذیر۔ ان میں سب سے طاقتور قبیلہ بنو قینقاع کا تھا۔ یہ جنگجو بھی تھے، بہادر بھی تھے، کاروبار تھا ان کا، لوہار تھے، سونار تھے۔ چونکہ خود لوہار تھے تو اسلحہ بھی ان کے پاس عام تھا۔ اس زمانے کا اسلحہ تلواریں، نیزے، زیریں ہوا کرتی تھی۔ 700 بالغ نفوس پر یہ قبیلہ مشتمل تھا۔ ان میں 400 زرہ پوش تھے جو زرہ پہن کے رکھتے تھے، اور 300 بغیر زرہ کے تھے۔ یہ یہودی حضور سے جلتے تھے، حسد کرتے تھے۔ اندر سے انہوں نے کبھی حضور کو اور مسلمانوں کو قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے شرارتیں شروع کر دی، عہد شکنی شروع کر دی، معاہدے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ اندرونی خلفشار ہو اور ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بگڑیں، لیکن وہ بار بار شرارتیں کرتے رہتے تھے۔ اسی دوران ایک واقعہ رونما ہوا جو آج کے اس دور سے ملتا جلتا واقعہ ہے، اس لیے میں اہتمام کے ساتھ اس واقعے کو ذکر کر رہا ہوں۔ مسلمان ہونے سے پہلے یہ جو مدینہ کی مقامی آبادی تھی یہود کے علاوہ، یہ مشرک تھے اس وقت، اور 2 قبیلے تھے، ایک کا نام تھا اوس اور ایک کا نام تھا خزرج۔ یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، ان کی جنگیں ہوئیں۔ جنگ بواس ایک بڑی معروف اور مشہور جنگ ہے۔ ایک جنگ 120 سال تک چلی، ایک جنگ ان کی 80 سال تک چلی۔ حضور مدینہ تشریف لائے تو یہ سب شیر و شکر ہو گئے، سب مسلمان ہو گئے، بھائی بھائی ہو گئے۔ جو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، ایمان کی اخوت کی وجہ سے وہ سگے بھائیوں کی طرح رہنے لگے۔ ایثار، قربانی، دوسرے کا احترام، دوسرے سے محبت، دوسرے کا اکرام، یہ ماحول پیدا ہو گیا۔ اکٹھے اٹھنا، اکٹھے کھانا، اکٹھے پینا، اکٹھے سفر کرنا، اکٹھے جہاد کرنا، اور اتفاق اور اتحاد کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ ایک یہودی بڈھا تھا، اس کا نام تھا شاس بن قیس۔ 100 سال کے قریب اس کی عمر تھی، یہ تقریباً 101 سال کا بڈھا تھا۔ یہ گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ اوس اور خزرج جو پرانے حریف تھے، پیار و محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھل رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو یہ جل بھن گیا کہ مسلمانوں کا یہ اتفاق کیوں ہوا، یہ اتحاد مسلمانوں کو کیوں ہوا۔
شروع سے لے کر آج تک مسلمانوں کا اتحاد یہودیوں کو برداشت نہیں۔ کل بھی یہودیوں کو اسی سے تکلیف ہوتی تھی کہ مسلمان متفق ہو جائیں، متحد ہو جائیں، اور آج کا استعمار اور طاغوت اور یہود اور نصارہ وہ بھی تم مسلمانوں کو کبھی متحد نہیں ہونے دیتے۔ وہ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے رہتے، لڑائی کا کوئی نہ کوئی بہانہ تراشتے رہتے۔ یہ یہودیوں کا تھینک ٹینک تھا شاس بن قیس، اس سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ مسلمان متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں۔ تو یہودی شاس نے اس کی زبان سے نکلا، اوے یہ تو قیلہ کی ساری اولاد اکٹھی ہو گئی۔ قیلہ ان دونوں قبیلوں کی ماں تھی، اوس اور خزرج اوپر سے ان کے ماں باپ ایک تھے، آگے دو قبیلے بنے، اور یہی دونوں انصار کہلائے، یہی دونوں صحابہ بنے، حضور کے مددگار بنے مدینہ منورہ میں۔ اوے یہ تو قیلہ کی اولاد اکٹھی ہو گئی۔ اس نے ایک شرارت کی، ایک سازش کی، ایک فتنہ کیا۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان تھا، اس نے اسے کہا کہ تو بیٹھ جا اور بیٹھ کر جنگ بواس کی باتیں شروع کر، اور کچھ اشعار تو وہ پڑھ جو اوس نے خزرج کے خلاف کہے تھے، اور کچھ وہ اشعار پڑھ جو خزرج نے اوس کے خلاف جنگ کے زمانے میں پڑھے تھے، اور ذرا ماحول کو گرم کر اور تعصب کو اٹھا، تعصب کو ابھار، تعصب کو زندہ کر۔ یہ یہودی چال اس وقت بھی تھی، آج بھی۔ اس نوجوان نے یہی کیا، بیٹھ گیا اور بیٹھ کر اس نے وہ اشعار پڑھنا شروع کیے۔ تو جب اوس کے اشعار خزرج کے خلاف آئے تو خزرج بھڑک اٹھے، اور خزرج کے اشعار اوس کے خلاف آئے تو قبیلہ اوس کے لوگ بھڑک اٹھے، اور دونوں کہنے لگے ہاں ہاں ایسا ہے، ہاں ہاں ایسا ہے، اور آواز دینے لگے کہ آؤ یہ جنگ دوبارہ لڑتے ہیں، اور چلو میدان میں، چلو وادی میں، اور ہر طرف سے یہ پکار شروع ہو گئی، اسلحہ اسلحہ، السلاح السلاح، لے آؤ ہتھیار، لے آؤ ہتھیار، اور اٹھو چلو میدان میں چلتے ہیں، اور اٹھ کر یہ میدان میں چلے گئے۔ نعرے لگ رہی، سازش کامیاب ہونے لگی۔ اور یہ لڑائی قریب تھا کہ شروع ہو جائے، پھر سے ایک جنگ شروع ہو جائے، خون ریزی شروع ہو جائے، قتل و قتال شروع ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہوئے تشریف لائے، آپ تشریف لے گئے، اور آپ غضبناک ہوئے، غصے ہوئے، فرمایا میرے ہوتے ہوئے یہ جاہلیت کی باتیں، قرآن کے آنے کے باوجود یہ جاہلیت کی باتیں، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، کیا میں تم میں موجود نہیں ہوں؟ کیا اللہ کا قرآن تم میں موجود نہیں ہے؟ آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، سب تھم گئے، سب ٹھہر گئے، اور اب سب کے دل میں آیا کہ یہ شیطان کا کام تھا، یہ لڑائیاں کروانا، یہ جھگڑے کروانا، قوم کو لڑوانا، فتنہ برپا کرنا، فساد برپا کرنا، خون ریزی کروانا، یہ شیطان کا عمل ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ عصبیت
جاہلیت میں سے ہے. العصبیت من الجاہلیہ، یہ کفر اور جہالت کی قسم ہے. تعصب پھیلانا، یہاں تعصب پھیلایا جا رہا تھا برادری کا. اوس اور خزرج، یہ برادری کا تعصب پھیلایا جا رہا تھا. حضور نے اس کو جاہلیت اور کفر قرار دیا. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا یہ بدبودار نعرہ ہے، یہ تعصب کا نعرہ بدبودار نعرہ ہے. ما هذه المنتنا، یہ بدبو کیا ہے، یہ بدبودار کلام کیا ہے، یہ بدبودار گفتگو کیا ہے، یہ بدبودار نعرہ کیا ہے، یہ بدبودار تقریر کیا ہے، یہ بدبودار نظم کیا ہے جن میں تعصبات کو پھیلایا جائے. ہوتی ہوتی جنگ رک گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر قرآن اتارا. سورہ آل عمران کی آیات بھی اتری اور سورہ نساء کی آیات کا مصداق بھی ہے. سورہ آل عمران میں اللہ نے پہلے یہودیوں اور اہل کتاب کو ڈانٹا، انہیں زجر فرمائی. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. او یہودیو، قرآن کا کیوں انکار کرتے ہو؟ کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ؟ کیوں کفر کرتے ہو قرآن کے ساتھ؟ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سب اس پر گواہ ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے. خود بھی کافر ہو، خود بھی گمراہ ہو اور پھر دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہو. اس آیت میں کفار کے، یہود کے ضلال کا بیان ہے اور اگلی آیت میں ان کے اضلال کا بیان ہے. تم گمراہ بھی ہو، گمراہ کن بھی ہو. ایک ہوتا ہے آدمی خود گمراہ ہو گیا، دوسرے کو کچھ نہیں کہتا. گمراہ ہونا بھی بہت بڑی نحوست اور محرومی ہے، لیکن کوئی گمراہ بھی ہو اور گمراہ کن بھی ہو، دوسروں کو گمراہ بھی کرتا ہو، یہ اس سے بڑی بدبختی ہے. اس لیے اب ان کی گمراہی کے بعد، ضلال کے بعد، ان کے اضلال اور گمراہ کن ہونے کو بیان کیا. یا اہل الکتاب قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ. میرے حبیب کہہ دو ان یہودیوں سے، یا اہل الکتاب، او یہودیو، لم تصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راہ سے کیوں روکتے ہو؟ راہ خدا سے لوگوں کو کیوں روک رہے ہو؟ ان کو ایمان پہ کیوں نہیں رہنے دیتے؟ ان کو حق پہ کیوں نہیں رہنے دیتے؟ ان کو متفق کیوں نہیں رہنے دیتے؟ ان کو متحد کیوں نہیں رہنے دیتے؟ ان میں پیار و محبت قائم کیوں نہیں رہنے دیتے؟ ان میں کیوں لڑائیاں کرواتے ہو؟ ان میں کیوں جھگڑے کرواتے ہو؟ ان میں کیوں فتنے کرواتے ہو؟ ان میں کیوں فساد کرواتے ہو؟ برادری کے نام پہ جھگڑے، آج بھی تو یہی جھگڑے ہیں. کہیں فرقہ بندیاں ہیں، کہیں فرقہ بندی ہے، کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ آج کوئی زبان کے نام پہ لڑ رہا ہے. سرائکی، پنجابی، لوکل، مہاجر، اور کئی لوگوں کا کاروبار اس کے بغیر نہیں چلتا. ان کی روٹی روزی اسی میں ہے کہ وہ لوگوں کو لڑواتے رہیں. پنجابی اور سرائکی کے نام پر، لوکل اور مہاجر کے نام پر لوگوں کو لڑواتے رہیں. دین کے لبادے اوڑھ کر بھی، داڑیاں رکھ کر بھی تعصبات پھیلا رہے ہیں، عصبیتوں کو فروغ دے رہے ہیں، لوگوں میں فتنہ اور فساد کر رہے ہیں. یہ کوئی ملک کی خدمت نہیں کر رہے، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں کر رہے، یہ یہودیوں والا کام کر رہے ہیں، یہ شیطان کا ایجنٹ بن کر کام کر رہے ہیں.
ایسے لوگوں سے دور رہا کرو، قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں سے دور رہا کرو۔ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، یہ یہودی چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد تم مرتد ہو جاؤ، بے ایمان ہو جاؤ، کافر ہو جاؤ۔ کیوں؟ حسدا من عند انفسکم، یہ تم پر حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، بھونتے ہیں۔ ان کا بزنس اور کاروبار ختم ہو رہا ہے، ان کی مذہبی اجارہ داریاں خطرے میں ہیں، ان کی گدیاں خطرے میں ہیں۔ کچھ لوگ اس لیے تعصبات پھیلاتے ہیں کہ ان کی اجارہ داریاں ٹوٹ گئیں اور ان کی گدیوں کو خطرات لاحق ہو گئے۔ آج بھی کرتے ہیں، کل بھی کرتے تھے، اللہ نے اسے تمہیں خبردار کیا ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، یہ تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں یا کافروں کے قریب کرنا چاہتے ہیں، کافروں والا کام کروانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ حسدا من عند انفسکم، ان کے دلوں میں تمہارا حسد ہے، تم سے جلتے ہیں، بھونتے ہیں۔ من بعد ما تبین لهم الحق، حالانکہ حق بھی ان کے سامنے کھل کے آ چکا ہے۔ تو برادری کی بنیاد پہ لڑائی، زبان کی بنیاد پہ لڑائی، میں فلاں بولی بولتا ہوں، یہ فلاں بولی بولتا ہے، میں نے اس کو یہاں نہیں رہنے دینا، اس شہر سے بھگانا ہے، اس کو قتل کرنا ہے۔ صوبے کے نام پہ لڑائی، میں بلوچی ہوں، یہ پٹھان ہے، میں سندھی ہوں، یہ پٹھان ہے۔ آج یہ لڑائیاں بھی چل رہی ہیں، یہ اسی تناظر میں ہیں۔ اسی طرح کی لڑائی شاس بن قیس نے ڈلوانے کی کوشش کی تھی، اور آج ایک نئی لڑائی ہے، اور وہ سیاست کے نام پہ لڑائی ہے۔ یہ یوتھیا ہے، یہ پٹواری ہے، بے حیائیوں والے نام رکھ دیے ایک دوسرے کے۔ اخلاق ختم، تہذیب ختم، شرافت ختم، صبح سے شام تک غیبت ہی غیبت، بغض اگلا جا رہا ہے، شعلے منہ سے نکالے جا رہے ہیں، قتل تک باتیں پہنچ گئی ہیں، ایک دوسرے کے منہ پر سیاہیاں پھینکی جا رہی ہیں، جلا دو، مار ڈالو، خون بہا دو، درخت جلا دو۔ یہ جہالت ہے، جہالت۔ نبی کی سیرت ہمیں بتاتی ہے ان بدبودار اعمال سے باز آ جاؤ، بچ جاؤ۔ ایسے ہر تعصب کے پیچھے یہودیت چھپی ہوئی ہے، یاد رکھو۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سمندر کی تہ میں اگر دو مچھلیاں لڑ رہی ہوں تو سمجھ لینا یہ سامراج کی شرارت ہے، یہ سامراج کی شرارت ہے، مچھلیاں ایسے نہیں لڑیں گی۔ تم سیاستدان تنہائیوں میں بیٹھ کر شیر و شکر ہوتے ہو، قوم کو قتل کروا رہے ہو، مروا رہے ہو، بد تہذیب بنا رہے ہو، ایک ایک گھر میں فتنہ، ایک ایک گھر میں فساد۔ کبھی مسلکی تعصب ہوتا تھا، آج سیاسی تعصب آ گئے۔ کوئی مولوی کسی فرقے کے خلاف تقریر کرتا تھا، اس کے لیے تو قانون تھا اور ہے، ان سیاستدانوں کے لیے قانون کب بنیں گے؟ ان کے لیے کھلی چھوٹ ہے، صرف مذہبی لوگ مجرم ہوتے ہیں جو ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، لڑائی کی وجہ سے معیشت ڈوب رہی ہے، ان کے لیے کوئی قانون نہیں۔ مذہبی جتھے ہوں تو برداشت نہیں، یہ
چن چن کے مذہبی کارکنوں کو قتل کیا گیا، مارا گیا، یہ دہشت گرد ہے۔ ان سے تو ملک کو اتنا نقصان نہیں پہنچا تھا جتنا اب پہنچ رہا ہے، کوئی حق کہنے والا نہیں رہا۔ ایسے تعصبات کے بارے میں اللہ نے قرآن اتارا اور پہلے ان یہودیوں کو ڈانٹا کہ تم گمراہ بھی ہو، گمراہ کن بھی ہو، تمہارے اندر ضلال بھی ہے، اضلال بھی ہے۔ یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونہا عوجا۔ او یہودیو، ایمان والوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرتے ہو، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، اللہ کے دین کو کمزور کر کے پیش کرتے ہو، دین پہ اعتراضات کرتے ہو۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم دل سے جانتے ہو یہ دین بھی حق ہے، رسول اللہ بھی حق ہے، اور یہ دین بھی اللہ کا سچا دین ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کوئی بات نہیں، اللہ بھی غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے، اللہ تم سے خود نمٹیں گے۔ وقت آنے والا ہے کہ تمہاری کٹاس بھی لگے گی، تمہیں سبق سکھایا جائے گا کہ تم مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کو کیسے پارا پارا کر رہے ہو، تمہیں سبق سکھایا جائے گا۔ قرآن نے ڈانٹ پلا دی یہودیوں کو، دھمکی دی ہے، اور پھر مسلمانوں سے اللہ نے کہا ان کے لڑانے پر، ان کی تعصبات پھیلانے پر تم کیوں لڑے تھے؟ کیوں لڑتے ہو؟ کسی کے کہنے پر اپنے گھر کو کیوں آگ لگاتے ہو؟ کسی کے کہنے پر تم اپنی قومی وحدت کو کیوں پارا پارا کرتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ سورہ آل عمران۔ ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ان یہودیوں کی بات مانو گے، یردوکم من بعد ایمانکم کافرین، یہ تمہیں ایمان کے بعد کافر بنا دیں گے، مرتد بنا دیں گے تمہیں۔ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، رفتہ رفتہ لڑتے 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 قتل و قتال کرتے، عصبیتوں میں ایک دوسرے کے خون کو بہاتے بہاتے کافر بن بیٹھو گے، مرتد بن بیٹھو گے۔ قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ عصبیت کی انتہا ارتداد اور کفر ہوتا ہے۔ تعصب میں بندہ اندھا ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، اسے دوسری قوم کی خوبی نظر نہیں آتی، وہ اس کی خوبی کو بھی خامی بناتا ہے، اور رفتہ 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 وہ اپنے تعصب، اپنے کافر کو بھی پیارا بنا دیتا ہے، اور دوسرے کے ولی سے بھی نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اب آج جو لوگ زبان کے نام پہ تعصب پھیلا رہے ہیں، انہیں اپنی زبان کے غنڈے بھی قبول ہے، دوسری زبان کے ولی اللہ سے بھی وہ سلام کرنے کے لیے راضی نہیں۔ تو اگلا قدم تو کفر ہے نا، اگلا قدم تو ارتداد ہے نا بابا۔ یہ تو اپنے والا ہے، وہ تو پرایا ہے، یہ بیٹھ کر معمولی سمجھ کر یہ باتیں کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ بدبودار نعرے ہیں، یہ بدبودار نعرے ہیں، ان سے بچو۔ اور قرآن کہہ رہا ہے تمہارے کافر ہونے کا خطرہ ہے، کفر میں چلے جاؤ گے۔ اور کیوں کفر کرو گے؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کیسے کفر کرتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، قرآن تم میں پڑھا جا رہا ہے پھر بھی کفر کرو گے؟ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تعصب کیوں؟
قرآن پڑھا جا رہا ہو تو کفر کیوں؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم میں اللہ کے رسول بھی تو موجود ہیں، حضور بھی تو موجود ہے۔ اللہ کے اس وقت اللہ کے نبی موجود تھے جب یہ واقعہ ہوا تھا، جب شاس ابن قیس نے یہ تعصب پھیلایا تھا تو خود رسول اللہ موجود تھے۔ آج رسول اللہ کی شریعت موجود ہے، تعلیمات موجود ہیں، سنت موجود ہے، سیرت موجود ہے، قرآن موجود ہے۔ رب کہتا ہے جب قرآن موجود ہے، نبی کی سنت موجود ہے، تو پھر غیروں کی باتوں میں آ کر مسلمان کا کیوں خون بہا رہا ہے؟ یہ تو غیروں کی باتیں مانی جا رہی ہیں۔ آج جناب اپنی ہی فوج کو لتاڑا جا رہا ہے۔ چوکیدار جو نہیں، چوکیدار کو جو ڈھا دو گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ چور آئیں گے، ڈاکو آئیں گے۔ اپنے ملک کی فوج کو جب کمزور کر دو گے، اپنے ملک کی فوج کو جب مجروح کر دو گے، میں بھی کوئی فوج کی صفائیاں نہیں دے رہا، انسان ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، انہیں بھی اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنے ملک کی فوج کو مجروح کر دو، ان پر اعتماد اٹھا دو، قوم کو ان کا دشمن بنا دو۔ جب قوم ان کی دشمن بن جائے گی اور فوج نہیں رہے گی تو ملک کا ہر دشمن آپ کے ملک میں ہوگا۔ اس ملک کے دو محافظ ہیں، یاد رکھو، دو طبقے محافظ ہیں اس ملک کے، اور دو سرحدیں ہیں اس ملک کی۔ ایک طبقہ وہ ہے جو ہمارے جغرافیائی سرحدوں کا محافظ ہے، اس کو بھی کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے سرحد پر ایک رات پہرا دینا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور دوسرا طبقہ جو دین، جو ملکی نظریاتی سرحدوں کا محافظ ہے، عقائد کا، نظریات کا، دین کا محافظ ہے۔ یہ دین اس ملک کی نظریاتی سرحد ہے، اس کو بھی کمزور نہ کرو، علماء کی بھی کردار کشی نہ کرو۔ اگر یہ علماء نہ رہے تو تمہارے عقیدے بد ہو جائیں گے، تمہارے عمل بد ہو جائیں گے۔ اگر یہ علماء نہ رہے تو تم میں حلال حرام ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ علماء نہ رہے تو تمہیں حیا اور بے حیائی کے فرق کا اندازہ نہیں رہے گا۔ اگر یہ علماء نہ رہے، اللہ کی قسم، پھر یہ تمہارے مصلی اور محراب جاہلوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ اگر یہ علماء نہ رہے تو یہ ایک منٹ میں تمہیں مرتد بنائیں گے، کافر بنائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول کے دشمن، اللہ اور اللہ کے رسول کی تمہارے سامنے توہینیں کرتے پھریں گے، بے جنازے دفن ہوگے، کوئی تمہارا جنازہ پڑھانے والا نہیں ہوگا۔ تم میں اور کافروں میں کیا فرق رہے گا؟ ان تعصبات کو چھوڑو۔ آج آزاد بیٹھے ہوئے ہو، کیوں آزاد ہوئے ہو؟ 70,000 علماء نے جنگ آزادی میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا تو تمہیں آزادی ملی ہے۔ 70,000 علماء نے۔ آج جاؤ جن ملکوں میں یہ مدرسے نہیں ہیں، علماء نہیں ہیں، رب کعبہ کی قسم کلین شیف مجہول قرآن پڑھ کر نمازیں پڑھا رہے ہیں، انہیں نمازیں پڑھانا نہیں آتی۔ پاکستان کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں بغیر جنازے کے لوگ دفن کرتے ہیں، اور کوئی مولوی آ جائے، کوئی تبلیغی جماعت آ جائے تو اس کو قبر پہ لے جا کے جنازہ پڑھواتے ہیں۔ یہ تعصبات نہایت خطرناک ہے۔
اور یہ یہودیوں کی چال ہے، قوم کو قوم سے لڑا دو، سیاست کے نام پہ لڑا دو، مسلک کے نام پہ لڑا دو۔ کئی ملا پھرتے ہیں، مولوی پھرتے ہیں، تلواریں لیے پھرتے ہیں، قتل کر دو، مار دو، یہ گستاخ رسول، یہ نجدی وہابی واجب القتل، قتل کے فتوے دیتے دیتے تھکتے ہی نہیں، اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ تم 2-4 لوگ جنت میں جاؤ گے، باقی سارا عالم اسلام کافر ہے، کچھ شرم کرو۔ یہ عصبیتیں پہلے دن سے اسلام کو ڈھانے کے لیے لائی گئی، اسلام پہ وار، مسلمانوں پہ وار تعصبات کے ذریعے ہوا۔ آج وہی پھر تعصبات ہیں، کہیں فرقہ بندیاں ہیں، کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا۔ اس شاس نے تعصب پھیلایا اور اوس اور خزرج کو لڑوانے کی کوشش کی، رسول اللہ نے اس کوشش کو ناکام بنایا اور اللہ نے قرآن اتار دیا اور مسلمانوں کو خبردار کر دیا، ہوشیار رہو، ان کی میٹھی میٹھی باتوں میں نہ آؤ۔ ہم مہاجروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، حقوق شقوق کوئی نہیں ہے تمہیں لڑوا رہی، ہم تو سرائکیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم تو عشق رسول کی بات کرتے، باقی سارے کافر ہیں۔ اوئے اوئے کہاں جمعہ پڑا تھا؟ مسجد الرشید میں۔ اوئے گستاخوں کے پاس، اگر ہم گستاخ ہیں تو تم عاشق رسول ہو، سبحان اللہ۔ جو سارا دن بیٹھ کے حدیث پڑھا ہے وہ گستاخ رسول، دن میں 2,000 بار ایک دن میں حدیث میں درود پاک پڑھنے والے وہ گستاخ رسول ہیں۔ یہ تعصبات مت پھیلاؤ، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے علاوہ باقی سارے کافر ہیں، یہ تنگ نظری اسلام میں نہیں ہے۔ اس پر یہ آیات اتری اور خبردار کیا گیا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ یہودی چاہتے ہیں، عیسائی چاہتے ہیں، لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، یہ تمہارا ایمان چھین کر تمہیں کافر بنا دیں۔ کیوں؟ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، اپنے دل میں تم پر حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں۔ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقَّ، حالانکہ دل سے جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ جانتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں۔ ان میں وہ علامتیں ہیں جو تورات نے بتائیں، ان میں وہ علامتیں ہیں جو انجیل نے بتائیں، ان میں وہ علامتیں ہیں جو آج بھی بائبل میں موجود ہیں، ان میں وہ علامتیں ہیں جو نبی آخر الزمان کی علامتیں صدیوں سے کتابوں میں نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں، یہ جانتے ہیں، اس کے باوجود خود بھی کافر ہے، تمہیں بھی کافر بنانا چاہتے ہیں۔ ان کی چال بازیوں سے ہوشیار رہو۔ من بعد ما تبین لهم الحق، یہی بنی قینقاع تھے یہودی۔ بدر جب فتح ہوا تو حضور نے انہیں ایمان کی دعوت دی، میرے آقا نے ان کو بلایا، فرمایا دیکھو تم بھی ایمان لے آؤ، تمہیں اپنی پہلوانیوں پہ ناز ہے تو اپنی پہلوانیوں کا غرور چھوڑو اور ایمان قبول کرو، اسلام قبول کرو، ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو مکہ کے مشرکین اور متکبرین کا ہوا تھا۔ مشرکین مکہ کو بھی اپنی طاقت کا غلط اندازہ تھا، کچھ لوگ اوور اسٹیمیٹ ہو جاتے ہیں، وہ اوور اسٹیمیٹ تھے، انہوں نے کہا ہم تو مسلمانوں کا استحصال کر کے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے واپس آئیں گے۔ مسلمان تھے بھی بیچارے 313 بھوکے پیاسے، اور 8 تلواریں، 2 زیرے، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، اور دوسری طرف اسلحہ ہی اسلحہ، پیسہ ہی پیسہ۔
اللہ اکبر. لیکن اللہ کی اپنی طاقت ہے. غزوہ بدر میں وہ حشر ہوا مشرکین مکہ کا کہ اللہ نے ان کو عبرتناک شکست. حضور نے فرمایا ایمان لے آؤ ورنہ تمہارا حشر بھی مشرکین مکہ والا ہوگا. تو یہ بنو قینقاع کہنے لگے ہم پہلوان ہیں، تمہارا مقابلہ مکہ کے اناڑیوں سے ہوا ہے، ہمارے ساتھ لڑو گے تو پتہ چلے گا. حضور نے صبر فرمایا، حوصلہ کیا کہ ابھی لڑائی نہ چھیڑے، کوئی بات نہیں، دیکھی جائے گی، وقت آنے دیں. اللہ نے آیات اتاری، قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد. میرے حبیب یہ جنہیں اپنی طاقت پہ ناز ہے ان کفار سے کہہ دو ستغلبون، تخویف دنیاوی ہے، وتحشرون الی جہنم، تخویف اخروی ہے. ان کو کہہ دو دنیا میں بھی شکست تمہارا مقدر ہے اور آخرت میں جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے. بہتر ہے کلمہ پڑھ لو، مارے جاؤ گے ورنہ. قل للذین کفروا ستغلبون، آج بھی دنیا کے کافروں سے یہی کہتا ہوں، فتح اسلام کی ہوگی. کہو، بولو یار، بولو نا، انشاءاللہ. قل للذین کفروا ستغلبون ستغلبون ستغلبون. قرآن تو 1400 سال پہلے کہہ رہا تھا اور افغانستان میں بھی یہ پڑھا جاتا تھا. سچ ثابت ہوا کہ نہیں؟ بولو، سچ ثابت ہوا کہ نہیں؟ قل للذین کفروا، کافروں سے کہہ دو ستغلبون، ہار جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، جہنم میں بھی جاؤ گے، وبئس المہاد، وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے تمہارا. قد کانت لکم آیۃ فی فئتین التقطا، فئۃ فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء. یقین نہیں آتا؟ اگر کافرو تمہیں یقین نہیں آتا تو ابھی یہ بدر کا مارکہ گزرا ہے، ذرا اس کو دیکھ لو. قد کانت لکم آیۃ فی فئتین التقطا، یہ دو جماعتیں لڑ رہی ہیں. ایک جماعت فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت اللہ کے راہ میں جہاد کر رہی ہے، 313 ہیں. وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، دوسری کافروں کی جماعت ہے، 1000 ہے. يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اللہ نے کافروں کو مسلمانوں کی تعداد دگنی دکھائی، جم کے لڑے. پھر کیا ہوا؟ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ مدد کرتے ہیں جس کی چاہتے ہیں. کون ہے مدد کرنے والا؟ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء. بات انہیں سمجھ میں نہیں آئی، بدماشیوں سے باز نہیں آئے، شرارتوں سے باز نہیں آئے، تعصب بھی پھیلا رہی ہیں، لڑائیاں بھی کر رہے ہیں، فتنے بھی مچا رہے ہیں، فساد بھی کر رہے ہیں، مظلوم بھی بنے ہوئے ہیں. ہوا یہ کہ ایک عورت بیچاری گئی بازار، اس نے کچھ سامان بیچا، عرب عورت تھی، سامان بیچ کر سونار کی دکان پہ چلی گئی. سونارا یہودی تھا، بنو قینقاع سے تھا. یہ بیچاری جب بیٹھی سودا لینے کے لیے، زیور لینے کے لیے، سونا لینے کے لیے، تو یہ سنارے دولت مند تھے، پیسے والے تھے، کہنے لگے ذرا اپنے منہ سے کپڑا ہٹا، ہم نے تیرا چہرہ دیکھنا ہے. بے حیائی کی انتہا. وہ ڈٹ گئی، اس نے کہا دفع ہو جاؤ، میں اپنا چہرہ نہیں کھولوں گی تمہارے سامنے. انہوں نے ایک شرارت کی، ایک یہودی نے اس کا جو کپڑا تھا وہ باندھ دیا کسی چیز کے ساتھ. یہ سودا لے کے اٹھنے لگی تو کپڑا الجھا، اس بیچاری کے کپڑے کھل گئے اور سطر ظاہر ہو گیا، اور یہ قہقے لگا کے تاڑیاں لگانے لگے.
مذاق اڑا دیا، عورت کی عزت پہ حملہ کیا۔ اس نے آواز لگائی، ایک مسلمان قریب سے گزر رہا تھا، اس نے کہا مجھ سے یہ بغیرتی برداشت نہیں ہوگی، وہ دکان پہ آیا اور اس نے یہودی کو قتل کر دیا۔ باقی یہودیوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ اب ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، شور ہو گیا، ہنگامہ مچ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اب ان کی شرارتیں ختم نہیں ہوتی، ان کو سبق سکھانی۔ آپ نے حکم دیا صحابہ سے چلو مدینہ سے باہر چلو۔ ایک صحابی کو مدینے میں اپنا نائب بنایا اور بنی قینقاع قبیلے میں گئے تو یہ سارے ڈر کر قلعے میں چھپ گئے۔ حضور نے فرمایا محاصرہ کرو۔ 14 ذوالقعدہ سن 2 ہجری سے لے کر ذی الحجہ کی پہلی تاریخ تک تقریباً 16 دن صحابہ نے محاصرہ کیا، حضور موجود رہے۔ بالآخر یہ مجبور ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا۔ حضور فیصلہ کرنے والے تھے کہ ان کو قتل کر دو۔ بابا جو عضو خراب ہو جائے تو اس کو کاٹا جاتا ہے، اور حضور حاکم تھے، حاکم کو اختیار ہے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین وہ آڑے آ گیا، اس نے کہا نہیں نہیں حضرت، نہیں مہربانی کریں، یہ میرا قبیلہ، ان کو آپ معافی دے دیں۔ اس نے بار بار کہا، آپ نے بار بار انکار کیا۔ اس بدبخت نے حضور کی زیرہ میں لوہے کا جو کرتا آپ نے پہنا اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے لال پیلے ہو گئے، آنے کہا ہٹ جا دفعہ ہو۔ اس نے پھر ایسے کیا، پھر ایسے کیا، لیکن حضور حوصلے کے پہاڑ تھے، حلم کے پہاڑ تھے۔ ایک قبیلے اور ایک محاذ پہ جنگ لڑتے ہوئے دوسرا محاذ کھولا نہیں جاتا، اور یہ کلمہ بھی بظاہر پڑھ چکا تھا۔ آپ نے اس کی رعایت رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ چلو میں تیری بات رکھتا ہوں، دفع ہو جائیں، یہ یہاں سے نکل جائیں، اپنا سامان چھوڑ جائیں۔ وہ سارے کے سارے نکل گئے شام، اور شام میں جا کر بیمار ہوئے، اور گستاخی اور اللہ کے دین کا، اللہ کے دین میں رکاوٹ ڈالنے کی نحوست سے باری باری سارے مر گئے۔ اور حضور نے ان کے اسلحے سے تھوڑا، کوئی 2 کمانیں لے لیں، کوئی 2 تلواریں لے لیں، تھوڑا سا اسلحہ ان کا لیا۔ باقی انشاءاللہ آئندہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔